ناجس ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ولی الحمد والصلاة والسلام علی سیدنا محمد افضل رسول و عبد وعلی آلہ وصحبہ من غیر عد ولا حد، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے جلیل القدر محدث، فقیہ، بلاغی، لغوی، نحوی حضرت شیخ عبدالفتاح ابو غدہ حلبی حنفی، متوفی 1417 سنہ ہجریہ، اور آپ کی بعض تالیفات۔ ناظرین، شیخ عبدالفتاح ابو غدہ کے کیا کہنے ہیں۔ حضرت شیخ ابو غدہ جلیل القدر عالم تھے، چوٹی کے محدث تھے، بلند پایہ فقیہ تھے۔ بڑے بڑے علماء دین نے آپ کو اچھے انداز میں ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، آپ نے بڑا اثر چھوڑا ہے اپنے زمانے پر بھی اور اپنے بعد والوں پر بھی۔ اور یہ بھی آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ آپ کے بارے میں ایک پروگرام سرمایہ اسلاف کا ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم اس پروگرام میں جو گفتگو ہوئی تھی اس سے ہٹ کے گفتگو کریں گے تاکہ تکرار نہ ہو، اور یہ اس کا پارٹ 2 ہے، وہ پارٹ 1 تھا، یہ اس کا پارٹ 2 ہے حضرت شیخ عبدالفتاح ابو غدہ کے بارے میں۔ تو حضرت شیخ ابو غدہ کے بارے میں جو احوال ہیں تفصیلی کوئی جاننا چاہے تو ARYQ TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ جا کے اس کی پلے لسٹ ہے سرمایہ اسلاف، اس میں جا کے حضرت شیخ عبدالفتاح ابو غدہ والی جو کا ایپیسوڈ ہے، EP ہے پرانا، وہ دیکھ سکتا ہے اس کے بارے میں، اور باقی پروگرام بھی سارے سرمایہ اسلاف کے اس میں موجود ہوتے ہیں، باقی پروگرام سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت شیخ عبدالفتاح ابو غدہ بلند پایہ عالم تھے، چوٹی کے محدث تھے، ویسے تو جو ہے ملٹی ٹیلنٹڈ اور ملٹی ڈائمنشنل شخصیت کے حامل تھے، لیکن بالخصوص حدیث اور فقہ ان دونوں میں آپ کا پایہ بڑا ہی بلند ہے، اور ان میں آپ نے بڑا کام کیا ہے۔ آپ کا لٹریری ورک بھی ہے، آپ کا میجر کنٹریبیوشن ہے، درس و تدریس سے بھی آپ نے کام لیا ہے، تصنیف و تالیف سے بھی کام لیا ہے۔ جو آپ کے اعمال علمیہ ہیں، یعنی جو تحریری آپ کا ذخیرہ ہے، وہ 70 سے زائد تحریری سرمایہ آپ نے چھوڑا ہے۔ اس میں کچھ آپ کی مستقل تصانیف ہیں جو آپ کی اپنی مؤلفات ہیں، آپ کی اپنی بکس ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو آپ نے متقدمین کی، قدیم علماء کی کتابیں ہیں، وہ آپ نے جدید انداز میں ایڈٹ کر کے اچھے انداز پہ شائع کی اور اپنی تعلیقات کے ساتھ شائع کی ہیں۔ تو کل ملا کر جو آپ کا تحریری سرمایہ ہے، جو آپ کا ذخیرہ ہے، جو آپ کی لیگیسی آگے آئی ہے، وہ 70 سے زائد ہیں، 73 یا 75 کے قریب آپ کا علمی ذخیرہ ہے جو چھپ چکا ہے، اور اس کے اندر کئی کتابیں ایسی ہیں کہ جو 1 سے زائد جلدوں پر مشتمل ہیں، یعنی ضخیم ہیں، کچھ مختصر رسائل ہیں اور کچھ طویل اور ضخیم کتابیں ہیں۔ اور آپ نے درس و تدریس بھی جو فرمائی ہوئی، مختلف جامعات کے اندر، مختلف یونیورسٹیز میں آپ نے درس و تدریس فرمائی ہے، بعض میں مستقل تدریس فرماتے رہے ہیں اور بعض میں آپ وزٹنگ پروفیسر کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے، اور آپ کی خدمات کے اعتراف میں آپ کو سلطان برونائی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، اور بڑے بڑے علماء نے آپ کو تسلیم کیا، اور بڑے بڑے علماء جب آپ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے علم و فضل کی بھی تعریف کرتے ہیں اور آپ کے اخلاق کی اور زہد و تقوی کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ اور ہمیں بہت کم ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی بندہ علم کی بلندی پر بھی ہو اور زہد و تقوی کی بھی بلندی پر ہو۔ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ ہمیں انہی حضرات میں نظر آتے ہیں کہ جو علم و فضل میں بھی بلند پایا تھے اور زہد و تقوی میں بھی، خوف خدا میں، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ اور آپ کے جو دروس تھے، جو آپ کے لیکچرز تھے، اس میں سے ایک تعداد ہے آپ کے لیکچرز کی، آپ کے دروس کی، جو آج بھی موجود ہے یوٹیوب پہ، وہ انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ جب شیخ ابو غدہ کو بندہ دیکھتا ہے تو ان کی طرف بندے کا دل کھنچتا ہے، ایک کشش محسوس ہوتی ہے جو کہ ایک روحانی آدمی کی نشانی ہوتی ہے۔ تو روحانی آدمی تھے، باعمل عالم تھے، اپنے علم پر عمل بھی کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم کی جو بلندی ہے یہ تو اپنی جگہ پر، علم کی بلندی کے ساتھ ساتھ آپ خوش طبعی سے بھی کام لیتے تھے، اپنے گھر کے اندر بھی اچھے تھے۔ بعض اوقات بندہ باہر تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن گھر کے اندر اتنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن شیخ ابو غدہ جو ہے گھر سے باہر بھی اچھے تھے، گھر کے اندر بھی اچھے تھے، باہر بھی لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آتے تھے، گھر میں بھی حسن سلوک سے پیش آتے تھے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ۔ اور اسی طرح آپ
جب ان کوئی گفتگو کرتے تھے، کوئی بات کرتے تھے تو حسب موقع خوش طبعی بھی کر لیا کرتے تھے، اور یعنی کوئی علمی خشونت نہیں تھی، ایسی سختی نہیں تھی جو دل کے اندر ہو یا رویے کے اندر ہو۔ دل بھی نرم تھا، دل کے بھی نرم تھے، اور جو آپ کا رویہ تھا وہ بھی نرمی والا، لینت والا تھا۔ عام آدمی سے اس کی سطح پر ملا کرتے تھے، عام آدمی سے جب ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، بات کرتے تھے تو اگلے کو یہ تاثر نہیں ملتا تھا کہ میں کسی علم کے پہاڑ سے بات کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ اسی طرح اس کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کرتے تھے اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے، حسب موقع خوش طبعی بھی کر لیا کرتے تھے، گھر میں بھی کرتے تھے۔ آپ کی پوتی یا نواسی تھی ایک صفیہ، وہ جب بچی تھیں تو آپ جب بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، تربیت کرتے تھے اپنی اولاد کو، براہ راست بچوں کو بھی اور اپنے پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کو بھی کہا کرتے تھے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب بیچ میں یاد آئے تو بسم اللہ علی اولہ و آخری کہہ لینا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں بھی تعلیم فرمایا گیا ہے۔ تو آپ کی جو پوتی یا نواسی تھیں صفیہ، انہوں نے وہ بچی تھی چھوٹی، تو ایسی وہ کیا کرتی تھی، انہوں نے جب یہ سنا سیکھا اس بچی نے، تو بچی جب بھی کھانا کھاتی تھی تو کھانا کھاتے ہوئے پہلے سے شروع میں کھانے سے شروع کرنے سے پہلے ہی یہ کہہ دیتی تھی بسم اللہ علی اولہ و آخری۔ تو آپ اس پر خوش طبعی فرماتے تھے اور کہتے تھے ہذہ محتاطہ من اولہا، ہذہ محتاطہ من اولہا علی آخرہا، کہ یہ شروع سے لے کر آخر تک محتاطہ ہے، یعنی یہ شروع میں ہی احتیاطی کہہ دیتی ہے بسم اللہ علی اولہ و آخری۔ حالانکہ شروع میں تو یوں بولنا چاہیے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیچ میں یاد آیا، بندہ بھول گیا ہے، شروع میں نہیں پڑھا تھا تو اب یوں کہنا ہے، لیکن وہ چونکہ بچی تھی چھوٹی تو جتنا ہی اس کی فہم تھی اس کے مطابق اس نے جو سیکھا وہ شروع میں ہی پڑھ دیا کرتی تھی، تو آپ پھر خوش طبعی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو شروع سے ہی محتاطہ ہے، شروع سے ہی احتیاطاً ایسا بسم اللہ پڑھ دیتی ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک بسم اللہ۔ اسی طرح آپ کی ایک بچی تھی، آپ کی صاحبزادی تھی، بچی تھی جب میمونہ ان کا نام تھا، تو بچپن میں اس نے بے دھیانی میں جب آپ گھر کے افراد آگے پیچھے تھے تو آپ کے کچھ اوراق رکھے تھے جن پہ آپ نے اپنے کچھ نکات لکھے ہوئے تھے، تو جیسے بچے ہوتے ہیں کوئی چیز چمکیلی دیکھ لیں تو یا روشنی والی دیکھ لیں تو اس کو اٹھا کے منہ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس بچی نے جو ہے وہ اٹھا کے منہ میں وہ اوراق ڈال لیے، بعد میں آپ نے دیکھ لیا اور خیر وہ اوراق نکال لیے، تو جب وہ بچی بڑی ہوئی تو پھر آپ جو ہے وہ خوش طبعی کرتے تھے، تو ذرائع خوش طبعی اس کو کہتے تھے کہ اکلت العلم منذ صغرک، کہ تم نے تو اپنے بچپن سے ہی علم کھایا ہے، یعنی تم بچپن سے ہی علم کھاتی چلی آ رہی ہو۔ ایسی آپ کے جو ہے وہ صاحبزادے تھے محمد زاہد، وہ ایسی ایک دفعہ جب بچے تھے تو انہوں نے آپ کے کاغذ پر، آپ کی کتاب پر انہوں نے ایک لکیر کھینچ دی، تو ایسی ان کو بھی پھر جب آپ اپنے بچوں سے جب وہ بڑے ہو گئے خوش طبعی کرتے تھے تو کہتے تھے اشتغلوا بالعلم، یہ علم میں مشغول رہے ہیں، فی صغرہم، یہ اپنے بچپن میں ہی علم میں مشغول رہے ہیں، یعنی وہ پڑھا تو نہیں انہوں نے، ظاہری بات ہے کتاب پہ لکیر کھینچی، لیکن انہوں نے اس کو تعبیر اس طرح کرتے تھے کہ یہ علم میں مشغول رہے ہیں، پڑھیں نہ پڑھیں لکیریں ضرور اس پہ مارتے تھے، لکیریں کھینچتے تھے، تو اس طرح ان سے خوش طبعی بھی آپ کیا کرتے تھے۔ تو اچھے باوقار با ذوق عالم تھے اور لطیف طبیعت کے حامل تھے، خوش طبع بھی تھے، خوش ذوق بھی تھے، اپنے لباس میں، وضاقتہ میں، حیت میں، سب چیزوں کے اندر خوش مزاج تھے اور ذوق با ذوق آدمی تھے، ساری چیزوں سے آپ کا جو ذوق جمالیات ہے یہ نمایاں ہوتا تھا، ایستھیٹکس جو ہے یہ آپ کی جو اقدار ہیں وہ نمایاں ہوتی تھیں آپ کے انداز سے، آپ کی کتب سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کی حیت سے، آپ کے جسچر سے، ان سب چیزوں سے یہ نمایاں ہوتا تھا کہ ایک اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں جمالیات کا۔ حضرت شیخ عبدالفتاح بغداد اپنے ساتھ ہمیشہ قلم اور کاغذ رکھا کرتے تھے اور اس پہ کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے اور باقاعدہ یہ تعلیم بھی کرتے تھے، کہتے تھے لا بد للطالب من کناشی یکتب فیہ راکبا او ماشی، کہ طالب علم کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی نوٹ بک ہونی چاہیے ہر وقت کہ جس میں وہ لکھتا رہے جو علمی نکات اس کے ذہن میں آ رہے ہوں، چاہے بندہ سوار ہو یا بندہ پیدل ہو، سواری کی حالت میں ہو یا بندہ پیدل ہو، بہرحال اس کو لکھتے رہنا چاہیے، یعنی نوٹ بک ہونی چاہیے، کیونکہ جو بڑا عالم ہوتا ہے یا اچھا طالب علم ہوتا ہے، زرخیز دماغ کا حامل ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں علمی نکات آتے رہتے ہیں، چیزوں کے بارے میں جب غور کرتا ہے، تفکر کرتا ہے تو اچھے اچھے نکات، علمی نکات ذہن میں آتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں، خود بھی رکھتے تھے اپنے ساتھ کاغذ اور نوٹ بک وغیرہ اور قلم رکھتے تھے اور طلبہ کو بھی تلقین کرتے تھے کہ رکھا کرو تاکہ اگر کوئی بات اس طرح کا کوئی علمی نکتہ ذہن میں آئے تو بعد میں وہ محو نہ ہو جائے، بھول نہ جائے، تو اس کو نوٹ کر لیا کرو تاکہ وہ تمہیں کام آئے، علم کی بات ہے اسے محفوظ کر لو۔ اور
ویسے بھی یہ تو فرمایا بھی گیا نا قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر محفوظ کر لو، اور یہ بھی ہے الحفظ یخون والکتاب لا یخون، کہ حافظہ جو ہے وہ بعض اوقات خیانت کر جاتا ہے، یعنی آدمی بھول جاتا ہے، لیکن تحریر جو ہے وہ خیانت نہیں کرتی، کہ یعنی جب بندہ علم کی بات لکھ لیتا ہے تو وہ بات محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ خود بھی اس طرح اس کو محفوظ کرتے تھے، لوگوں کو بھی کہتے تھے۔ اسی طرح خشوع و خضوع والے تھے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوتی تھی، جب پڑھتے تھے تو بھی روتے تھے، جب دوسرے آپ سے تلاوت سنتے تھے وہ بھی روتے تھے، آپ کسی سے تلاوت سنتے تھے اس پہ بھی روتے تھے۔ بڑے عالم ہیں شیخ غوثانی، وہ کہتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی، جب بھی تلاوت کی میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، رو پڑتے تھے، روتے تھے، اور اپنے اساتذہ کا بہت ہی زیادہ ادب کرتے تھے، بڑی اساتذہ سے محبت کرتے تھے۔ آپ کے استاد تھے شیخ مصطفیٰ زرقاء، بڑے مشہور فقیہ ہیں جن کی کتاب المدخل الفقہی العام مشہور ہے۔ تو آپ کی 70 برس کی عمر تھی شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی، تو 70 برس کی عمر میں بھی اپنے استاد شیخ مصطفیٰ زرقاء کے جوتے جو ہے یہ خود اٹھایا کرتے تھے، وہ کہیں پر موجود ہوتے اور یہ بھی ہوتے، اور کہیں جانا ہے انہوں نے اگر جوتے اتارنے ہیں تو یہ ان کے جوتے خود اٹھاتے تھے، ان کے منع کرنے کے باوجود ان کے جوتے ان کے پاپوش اٹھاتے تھے، اٹھا کر ادب سے رکھتے تھے اور اس کو اپنے لیے سادہ سمجھتے تھے، حالانکہ آپ کی اپنی عمر اس وقت 70 برس تھی، خود بڑے عالم تھے، اور خود آپ کے شاگردوں کی ایک بڑی فوج ظفر موج تھی جو خود علمی مناصب پر فائز تھے، لیکن اس میں عار محسوس نہیں کرتے تھے اور اپنے استادوں کے آگے آپ تواضع سے پیش آیا کرتے تھے، اور آپ خود اپنے جتنے بھی اساتذہ ہیں سب کی باقاعدہ احترام سے، عزت سے، تعظیم سے، تکریم سے، رسپیکٹ دیتے ہوئے، انہیں گریس دیتے ہوئے، آپ ریگارڈ دیتے ہوئے ان کی دستبوسی کیا کرتے تھے، لیکن آپ کا کوئی شاگرد اگر آپ کی دستبوسی کرنا چاہتا تو آپ ہاتھ جو ہے وہ کھینچ لیا کرتے تھے، تواضعاً انکساراً اپنا ہاتھ چومنے نہیں دیتے تھے۔ آپ کے استاد امام زاہد کوثری رحمہ اللہ، آپ نے اپنے ایک صاحبزادے کا نام اپنے استاد کے نام پر رکھا، محمد زاہد، اور بچپن میں اس کو جب آپ جو ہے وہ لوری بازو کا دیتے تھے کہتے تھے مسمو کا یا ولدی ابو محمد زاہد ابو غدہ الکوثری، اے میرے بچے تیرا کیا نام ہے؟ پھر خود ہی کہتے تھے محمد زاہد ابو غدہ الکوثری، یعنی اپنے استاد سے محبت کی بنا پر آپ نے اپنے صاحبزادے کا نام ہی محمد زاہد رکھا۔ اور آپ نے جو کتاب امام ظہیر لکھنوی رحمہ اللہ کی ایک کتاب پر کام کیا الاجوبۃ الفاضلہ الی اسئلۃ الاشرۃ الکاملہ، اس میں آپ نے باقاعدہ اس کا جو ٹریبیوٹ ہے وہ اپنے استاد امام شیخ کوثری رحمہ اللہ کو پیش کیا اور لکھا الہدا، تو باقاعدہ ان کے القاب لکھے اور القاب لکھ کر کہا کہ یہ اس کا ہدیہ جو ہے، اس کا ٹریبیوٹ جو ہے یہ میرے استاد امام زاہد کوثری رحمہ اللہ کو ہے، کہ انہوں نے مجھے امام ظہیر لکھنوی رحمہ اللہ کی کتابوں کے بارے میں ابھارا تھا، ترغیب دلائی تھی، رغبت دلائی تھی کہ ان کو پڑھو اور ان پر کام کرو اور ان کو شائع کرو، تو ان کے کہنے پر چونکہ میں نے کام کیا تو اس لیے اس کا ٹریبیوٹ میں ان کو دیتا ہوں۔ یہ اعلیٰ ظرف لوگوں کا کام ہوتا ہے، با ادب با نصیب، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ خود بھی با ادب ہوتے ہیں اپنے بڑوں کے اور آگے دوسروں کو بھی ادب سکھاتے ہیں۔ تو امام شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کا جو علمی کام ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ کچھ کتابوں کا ذکر ہم نے پچھلے پروگرام میں کیا تھا، پچھلے ای پی میں جو ہم نے شیخ ابو غدہ کے بارے میں کیا تھا 25 کتابوں کا تذکرہ کیا تھا ان کی، تو آج اس سے ہٹ کر ہم کچھ اور کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو آپ نے جن پر کام کیا ہے۔ یہ ساری جو ہماری میز پہ کتابیں رکھی ہیں یہ شیخ ابو غدہ ہی کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک کتاب ہے حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی، لسان المیزان کے نام سے، بڑی عمدہ کتاب ہے، حافظ ذہبی کتاب ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال، اس پہ حافظ بن حجر عسقلانی نے کام کیا ہے لسان المیزان کے نام سے۔ اس لسان المیزان کو شیخ ابو غدہ نے اپنی تحقیق کے ساتھ شائع کیا، اس کا اہتمام کیا اور ایک عمدہ مقدمہ اس پہ جامع مقدمہ بھی تالیف کیا، اچھی کتاب ہے، لائق مطالعہ ہے، بالخصوص جو لوگ جرح و تعدیل سے اور علم الرجال سے شغف رکھتے ہیں، اسماء الرجال کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ضعیف راویوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے عمدہ کتاب ہے۔ پھر ہمیں یہاں بھی کتاب نظر آتی ہے المصنوع فی معرفت الحدیث الموضوع، موضوع روایتیں، وہ روایتیں جو من گھڑت ہیں، جو کانکوکٹڈ ہیں، جو فیبریکیٹڈ ہیں، لوگوں نے غلط طور پہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی ہیں، ان کے بارے میں حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، دو کتابیں انہوں نے لکھی تھیں، ایک بڑی الاسرار المرفوعہ، اسے الموضوعات الکبریٰ کہا جاتا ہے، اور دوسری الموضوعات الصغریٰ جس کا نام ہے المصنوع فی معرفت الحدیث الموضوع۔ تو یہ المصنوع فی معرفت الحدیث الموضوع کو شیخ ابو غدہ نے اپنی تحقیق اور تعلیق کے ساتھ شائع کیا اور انتہائی عمدہ انداز میں شائع کیا ہے۔ جتنی بھی کتابیں آپ شائع کرتے ہیں دیدہ زیب انداز میں، جاذب نظر انداز میں شائع کرتے ہیں، بڑے خاص اہتمام کرتے تھے اس کا۔ آپ کی ان کتابوں سے اور اس کے انداز سے، حسن ترتیب سے، تحریر سے اور کتابوں کے سرورق سے، ٹائٹل سے، ہر چیز سے آپ کے اعلیٰ ذوق جمالیات کا پتہ چلتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ کتنا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ تو اس پہ آپ نے کام کیا، بڑا عمدہ کام کیا۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ ہمیں آپ کی کتاب نظر آتی ہے المنار المنیف فی الصحیح والضعیف، یہ حافظ ابن قیم الجوزیہ کی کتاب ہے، موضوع
اور احادیث کے بارے میں، یہ فیبریکیٹڈ کنکوکٹڈ روایات کے بارے میں، اس پہ آپ نے اپنی تحقیق اور تعلیق کے ساتھ شائع کیا ہے عمدہ انداز میں، یہ دونوں بھی لائق مطالعہ ہیں۔ اس کے بعد ہمیں آپ کی کتاب نظر آتی ہے حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ پہ آپ نے ان کی کتاب پر کام کیا، الموقدہ فی علم مصطلح الحدیث، علوم الحدیث اصول الحدیث پہ عمدہ رسالہ ہے حافظ ذہبی رحمہ اللہ کا، اور کئی جگہوں پر داخل درس ہے، کریکولم کا حصہ ہے، عرب کنٹریز میں بھی بعض جگہوں پر پڑھایا جاتا ہے اور ہمارے ہاں بھی بعض خطوں میں جو ہے پڑھایا جاتا ہے۔ میں خود بھی اس کو جو ہے تخصص فی الحدیث کے طلباء کو ہم بعض اوقات پڑھاتے ہیں، یہ میں خود بھی پڑھاتا ہوں، الموقدہ فی علم مصطلح الحدیث، عمدہ رسالہ ہے، اور اس پہ جو آپ نے تتمات لکھے ہیں اس نے اور اس کی اہمیت میں اضافہ کر دیا ہے، 4 چاند لگا دیے ہیں اس کتاب کو۔ پھر ایک کتاب میں نظر آتی ہے کف الاثر فی صفوی علوم الاثر کے نام سے، امام علامہ رضی الدین محمد بن ابراہیم حلبی حنفی رحمہ اللہ جو ابن الحنبلی کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے اصول الحدیث پر، علوم الحدیث پر ایک رسالہ لکھا ہے کف الاثر فی صفوی علوم الاثر، عمدہ رسالہ ہے، اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر محدثین کے اصولوں کے ساتھ ساتھ فقہاء کے اصول، بالخصوص فقہاء حنفیہ کے بھی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ تو یوں یہ محدثین اور فقہاء دونوں کے نقطہ نظر کو بیان کرتا ہے، عمدہ انداز میں کام کیا۔ اس پر ایک اور اسی کے ساتھ رسالہ لگا ہوا ہے حافظ محدث محمد مرتضیٰ حسینی زبیدی رحمہ اللہ صاحب تاج الرسوم کا، بلغۃ العریب فی مصطلح آثار الحبیب کے نام سے، اس پہ شیخ ابو غدہ نے کام کیا، ان دونوں کو ایک ہی جلد میں شائع کیا بڑے عمدہ انداز میں۔ پھر ایک بڑے محدث ہیں امام منذری رحمہ اللہ، ان کا ایک رسالہ ہے جرح و تعدیل کے بارے میں، کچھ سوالوں کے انہوں نے جواب دیے تھے، اسے آپ نے شائع کیا ہے، جواب الحافظ ابی محمد عبد العظیم المنذری المصری عن اسئلۃ فی الجرح والتعدیل کے نام سے، اور اس کے ساتھ ایک اور رسالہ آپ نے خود آپ کی اپنی تحریر ہے شیخ ابو غدہ کی، امراء المومنین فی الحدیث کے نام سے، جس میں ان حضرات ائمہ کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ جن کو امیر المومنین فی الحدیث کا ٹائٹل دیا گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور رسالہ آپ کا لگا ہوا ہے کلمات فی کشف اباطیل و افتراءات کے نام سے، کچھ اعتراضات کچھ بد اندیشوں نے، بدخواہوں نے کیے تھے، تو وہ ان اعتراضات کی آپ نے جواب دیے اپنے بارے میں۔ پھر اس کے بعد ہمیں نظر آتی ہے کتاب سنن نسائی، جو امام نسائی رحمہ اللہ کی کتاب ہے سنن، اس پہ آپ نے ترقیم کی ہے، نمبرنگ کی ہے، یعنی حدیث کی کتابوں پر پہلے نمبرنگ نہیں ہوتی تھی، بعض عرب محققین نے نمبرنگ کی، جیسے محی الدین عبد الحمید صاحب انہوں نے نمبرنگ کی تھی، بعض ان نے کی ہے، بعض شیخ فؤاد عبد الباقی ان کی ہوئی نمبرنگ ہے۔ تو سنن نسائی کی جو نمبرنگ ہے، جو ترقیم ہے، وہ شیخ ابو غدہ نے کی ہے، اور پھر اس کی فہرست بھی آپ نے ترتیب دی اور اچھے انداز میں اس کو جدید انداز پہ ایڈٹ کر کے آپ نے شائع کیا سنن نسائی کو، عمدہ انداز میں آپ نے یہ کام کیا ہے۔ پھر آپ کی کتاب میں نظر آتی ہے توجیہ النظر الی علوم الاثر، علوم الحدیث پر، اصول الحدیث پر بڑی شاندار کتاب ہے شیخ طاہر جزائری دمشقی کی، توجیہ النظر الی اصول الاثر، عمدہ انداز میں ضخیم کتاب ہے، اس کو آپ نے اپنی تحقیق اور تعلیق کے ساتھ شائع کیا ہے، عمدہ انداز میں شائع کیا ہے، یہ بھی لائق مطالعہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں آپ کی جو ہے وہ رسالہ نظر آتا ہے ثلاث رسائل کے نام سے، ثلاث رسائل فی علم مصطلح الحدیث، یہ 3 رسالوں کا مجموعہ ہے۔ امام ابو داؤد نے خط لکھا تھا اہل مکہ کو اپنی سنن کے بارے میں، تو اس خط کو اس میں شامل کیا ہے شروط الائمۃ الستہ، جو ہے حافظ ابو الفضل محمد بن طاہر مقدسی کتاب کی، کتب ستہ کے مصنفین کی شروط کیا ہیں، اسلوب کیا ہے، منہج کیا ہے، ایسی شروط الائمۃ الخمسہ حافظ ابوبکر محمد بن موسیٰ اعظمی کی کتب خمسہ کا جو منہج ہے، اسلوب ہے، شروط ہیں، وہ کیا ہیں، یہ 3 رسالے آپ نے ایک ہی جلد میں شائع کیے، ثلاث رسائل فی علم مصطلح الحدیث کے نام سے، اور اس کے اندر امام زاہد کوثری کی تعلیقات بھی موجود ہیں، اور اس پر جو بعض لوگوں نے اعتراض کیے تھے تو آپ نے اپنے استاد کا عمدہ دفاع بھی اس کے اندر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کے علمی کام سے کما خوب استفادہ کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور اس سے استفادہ کر کے آگے دوسروں تک عمدہ انداز میں، اچھے انداز میں پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زمانہ جس ہے اور جان ہے یہ